سمجھیں گے تو پھر قرآن کا سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو قرآن کی آیتیں، ایک تو وہ ہے جہاد کی آیتیں، چونکہ 26 آیتیں ہیں سب ملا کر تو ٹائم بہت ہو جائے گا، تو ہم جہاد کے بارے میں مختصراً اسلام کا نظریہ سمجھیں کہ جہاد، سب سے پہلے جہاد ہے کیا، جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، جہاد کن سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب ہم یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو خود بخود جہاد کی آیتوں کا مطلب خود بخود کلیئر ہو جائے گا کہ نہیں یار جہاد کا مطلب تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو مخصوص آیتیں ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ سمجھیں کہ جہاد کا معنی کیا ہے، جہاد کا مفہوم کیا ہے۔ جہاد کے معنی عربی میں آتے ہیں کوشش کے، یعنی بھرپور کوشش کے اور مشقت برداشت کرنے کی۔ آپ ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کے قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، آپ سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے سب لگا دیں، یہ جہاد ہے۔ اور اس کے راستے میں جو مشقت آئے اس مشقت کو آپ جھیل لے جائیں، اس کا نام ہے جہاد۔ جہاد کے اس مفہوم میں نہ کہیں مرنے کا تذکرہ ہے، نہ کہیں مارنے کا تذکرہ ہے، نہ کہیں کٹنے کا تذکرہ ہے، نہ کسی کو کاٹنے کا تذکرہ ہے۔ عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، بلکہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ فتنہ کہتے ہیں روڑا اٹکانا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا جا رہا، ہمیں مسجد میں نہیں جانے دیا جا رہا، یہ فتنہ ہے۔ تو فتنے کو دور کرنے کے لیے آدمی بھرپور کوشش جو کر لے اس کا نام ہے جہاد۔ پھر جہاد کی بہت ساری قسمیں، ایک ہے جہاد بالمال، یعنی مال سے آپ کوشش کیجیے، مال کو خرچ کیجیے عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، روڑے کو دور کرنے کے لیے۔ مال کی جہاد کی بڑی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر دو واقعے سمجھیے۔ فلسطین میں ٹینکوں سے اسرائیل فلسطین کو تباہ کر رہا ہے، اس کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، وہ میڈیا میں خبر نہیں آئی، لیکن جب فلسطینی پتھر اٹھاتے ہیں تو فرنٹ پر وہ خبر چلتی ہے۔ تو یہ یہاں مال کے جہاد کی ضرورت ہے کہ آج میڈیا ان کے پاس ہے، آج پریس ان کے پاس ہے، اس لیے تصویر الٹی کر دی گئی کہ ٹینک کی تصویر نہیں آئی لیکن پتھر کی تصویر آ گئی۔ ہم پیسہ خرچ کریں اور اس لائن میں گھسے کہ کم سے کم تصویر اگر بدل نہ سکے تو صحیح تصویر سامنے آئے۔ یا آپ کشمیر میں لیجئے کہ جب فوج گولیاں چلاتی ہے، ان کے گھر توڑتی ہے، ان کے گاڑیوں کو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ تصویر گردش نہیں کرتی، لیکن جب نہتہ کشمیری نوجوان پتھر اٹھاتا ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، اب وہ تصویریں اخبار کے فرنٹ پر چھپتی ہیں۔ تو یہ یہاں مال کے جہاد کی ضرورت ہے۔ آپ مال خرچ کیجئے، پریس میں پیسہ لگائیے تاکہ آپ اپنی بات رکھ سکیں، آپ عدل قائم کر سکیں، انصاف قائم کر سکیں، دنیا کو دکھا سکیں کہ نہیں جو اخبار میں چھپی ہے وہ اصل تصویر نہیں۔ ایک ہے جہاد بالمال کے علاوہ جہاد باللسان، یعنی زبان سے جہاد کرنا، زبان سے کوشش کرنا، زبان سے عدل قائم کرنے کے لیے سب کچھ لگا دینا۔ قرآن میں جہاد باللسان کا تذکرہ نہیں، البتہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ نسائی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مشرکین سے جہاد کرو، مال کے ذریعے، تلوار کے ذریعے سے مت کرو۔ 313 تھے جب ہم نے 1000 کو مارا تھا، آج تو 1400، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ بلکہ وہاں بیعت رضوان میں موت پر بیعت بھی ہو چکی تھی کہ اگر عثمان کو قتل کر دیا گیا ہوگا تو یہ بیعت کرو کہ ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کی ندیاں بہا دیں گے۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں صلح کیا اور عمرہ کے بغیر واپس آ گئے، کسی کو مارا نہیں۔ اگر جہاد کا مقصد کافر کی ریاست کو ختم کرنا ہوتا تو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ ختم ہو چکا، تو اس لیے جہاد کا مقصد کفر کی ریاست کو ختم کرنا ہرگز نہیں، بلکہ قرآن میں آگے پڑھ کر آپ دیکھیے، قرآن کی جو مشہور آیت ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کے گلے پر چھری چلا دی، اور جس نے ایک آدمی کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اگر کافر کو قتل کرنا ہی اسلام میں مقصود ہوتا تو قرآن یہ کو کہتا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، پوری انسانیت کا قتل کرنا۔
ایک آدمی کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ تو اس لیے جہاد کے بارے میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جہاد کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کافروں کو قتل کیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے تو لشکر کے روانہ کرتے وقت آپ فرمایا کرتے تھے جس جگہ جا رہے ہو وہاں کے پادری کو قتل مت کرنا، وہاں کا جو مذہبی رہنما ہے اس کو قتل مت کرنا، عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ یہ 4 احکام بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ کو حدیث کی تمام کتابوں میں ملیں گے۔ نہ عورت پر ہاتھ اٹھانا ہے، نہ بچوں پر ہاتھ اٹھانا ہے، نہ بوڑھوں پر ہاتھ اٹھانا ہے، نہ ہی مذہبی فگرز پر ہاتھ اٹھانا ہے۔ اگر جہاد کا مقصد دنیا سے کفر ہی کو نیست و نابود کرنا تھا تو پھر بچوں کو کیوں چھوڑا جاتا؟ یہ آگے چل کر جوان ہونے والے، عورتوں کو کیوں چھوڑا جاتا؟ عورتوں کو مار دیا جاتا، یہ آگے چل کر بچے جننے والی ہے۔ تو اس لیے جہاد کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کافروں کو قتل کیا جائے یا کافر کی ریاست کا خاتمہ۔ جہاد کا مقصد صرف ہے کہ فتنے کا خاتمہ، رکاوٹیں دور ہو، رکاوٹوں کا خاتمہ۔ پھر جہاد کیا کس سے جائے گا؟ تو جہاد یہ سمجھیے آپ، یہ بات جو انہوں نے درشانے کی کوشش کی، جو بتانے کی کوشش کی کہ کافروں کو پکڑو اور مارو، مطلب کتنی بھونڈی بات کہ کافروں کو پکڑو اور مارو۔ یہ تو جہاد کا مقصد کبھی ہو نہیں سکتا۔ لڑائی ان سے نہیں لڑی جاتی ہے، قرآن کی آیتوں کے مطابق لڑائی اس سے ہے جو برسر پیکار۔ دیکھیں کافر 3 طرح کے ہیں۔ ایک کو ہم اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں ذمی، جو دارالاسلام میں رہ رہا ہے کسی معاہدے کے تحت، اس کو ہم ذمی کہتے ہیں، اس سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو امن اور صلح کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو ہم معاہد کہتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں ہمارا اور غیر مسلموں کا معاہدہ ہے کہ بھائی قانون کی روح سے نہ ہم ان کو ماریں گے نہ وہ ہمیں ماریں گے، تو وہ معاہد ہیں، ان سے بھی جہاد نہیں کیا جائے گا۔ ایک تیسری قسم ہے جن کو ہم حربی کہتے ہیں، یعنی جو گھر سے نکل آئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، جیسے کفار مکہ بدر میں نکل آئے، احد میں نکل آئے، خندق میں نکل آئے، ان کو ہم کہتے ہیں حربی کافر، یعنی یہ گھر سے نکلے ہی ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ تو اب آپ انصاف سے یہ بتائیے، جو گھر سے نکل آیا ہے مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے، تو مسلمان وہاں کیا کریں؟ ہاتھ اٹھا دیں کہ ہمیں پکڑ لے جاؤ یا ان سے جنگ کریں؟ دنیا کا کوئی بیوقوف قانون یہ نہیں کہے گا کہ سامنے والا ہاتھ اٹھا دے، بلکہ ہر قانون یہی کہے گا کہ بھائی جب وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو آپ بھی لڑنے کی تیاری کرو اور آپ بھی لڑو۔ تو یہ ہے لڑنے کا مفہوم کہ جو لڑنے کے لیے آیا ہے لڑائی سے اسی سے لڑی جائے گی، جو لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے لڑائی اس سے نہیں کی جائے گی، بلکہ عین لڑائی کے موقع پر اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، یا ایسی کوئی بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ لڑائی میں نہیں شریک ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا بیچ میں رہنا چاہتا ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے نہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ اب جنگ کرنا حرام ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ مار دیا جائے گا تو اسلامی حکومت اس کا خون بہا ادا کرے گی کہ جو ایک آدمی بیچ میں سائلنٹ تھا، جو نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، آپ نے اس کو کیوں مارا؟ تو ہم جب یہ جہاد کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ جہاد کا مطلب ہے طاقت کو خرچ کرنا، جہاد کی اتنی قسمیں ہیں، جہاد کا مقصد ہرگز کفر کا حق بات کہیں، غلط ہو رہا ہے آپ اس کو ٹوکنے کی جرأت کریں۔ اسی لیے کہا گیا کہ افضل ترین جہاد ظالم کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا، تو یہ ایک جہاد ہے۔ ایک ہے جہاد بن نفس، نفس کے معنی آتا ہے جان، جان کے ذریعے سے جہاد، اس کی 2 صورتیں مفہوم سمجھیے۔ جان کے ذریعے سے ایک جہاد یہ بھی ہے کہ آپ جان ہتھیلی پر لے کر نکل جائیں اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان کریں، یہ بھی جہاد بن نفس ہے۔ اور ایک جہاد بن نفس کی ایک صورت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے یا عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے، مانوتا کو ظلم سے نجات دینے کے لیے آپ ہر طرح کی مشقت کو برداشت کریں، یا اسلام پر چلنے کے لیے آپ مشقت کو برداشت کریں، یہ بھی جہاد بن نفس ہے۔ جیسے روایت میں کہا گیا ہے حج کرنا ایک جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ کہا ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ تو گویا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، اور جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ جہاد کی ایک صورت ہے جہاد بالقلم، آپ اپنے قلم کو استعمال کیجئے
جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف لکھیے، جو اتیاچار ہے اس کے خلاف لکھیے، معاشرے میں جو انارکی ہے اس کے خلاف لکھیے، یہ بھی جہاد ہے۔ اور جہاد کا ایک آخری درجہ ہے، وہ ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو تلوار لے کر نکلنا ہے، اور یا تو مرنا ہے یا تو مارنا ہے، یہ بھی جہاد کا ایک درجہ ہے۔ تو سب سے پہلے جہاد کا مفہوم چیز، جہاد کے معنی آتے ہیں طاقت استعمال کرنا، مشقت برداشت کرنا۔ جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاد، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے اور جہاد کس سے کیا جائے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جہاد کا مقصد کیا ہے اور جہاد کیا کس سے جائے؟ کیا جہاد کا مقصد کفر کو ختم کرنا ہے؟ کیا جہاد کا مقصد کافر ریاست کو ختم کرنا ہے؟ کیا جہاد کا مقصد کافر کو اس دنیا سے مٹانا ہے؟ نہ ایسا قرآن میں کہیں ہے، نہ ایسا حدیث میں کہیں ہے، نہ ایسا نبی کی سیرت میں کہیں نہیں ہے کہ جہاد کا مقصد کفر کو ختم کرنا ہے، جہاد کا مقصد کفر کی ریاست کو ختم کرنا ہے، جہاد کا مقصد کفر کی تہذیب کو ختم کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ لا تکون فتنہ، لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہ جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں رکاوٹ، روڑے اٹکانے کو۔ جیسے مثال کے طور پر آزادی ہمارا بنیادی حق ہے، مذہبی چیزوں پر عمل کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ اب اگر کوئی ہمیں عمل کرنے نہیں دے رہا ہے تو یہ روڑے اٹکا رہا ہے۔ ایمان لانا ہمارا بنیادی حق ہے، کوئی ہمیں ایمان سے پھیر کر رہا ہے تو ہمیں بنیادی حق ہمارا چھین رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اس کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے، اور اس کے زبان سے سمجھائیں گے، مال سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، قلم سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آخری درجہ یہ ہوگا جب آپ نہیں مان رہے ہیں تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تلوار بھی استعمال کرنی پڑے گی۔ تو جہاد کا مقصد یہ ہے فتنے کو ختم کرنا۔ اگر جہاد کا مقصد کافروں کو ختم کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں غزوہ بدر میں 70 کافر آئے تھے۔ سب کو آپ کو معلوم ہے 2 ہجری میں جو غزوہ ہوا 70 کافر قید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اگر کافروں کو مار کر کاٹ کر ختم کرنا تھا تو ان کافروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ ان 70 کو مار دینا چاہیے۔ حضرت عمر کی رائے بھی یہی تھی کہ ان کو مار دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی۔ کچھ سے فدیہ لیا، کچھ کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا، کچھ کو تعلیم کا فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں دیکھیے، اگر جہاد کا مقصد کفر کی ریاست کو ختم کرنا ہے تو مکہ کے بالکل قریب پہنچ کر، بالکل آؤٹر پر پہنچ کر 1400 صحابہ کرام سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ اس سے ہم سمجھ لیں یا قرآن کو صرف اس کے نیچے لکھے ہوئے ترجمے سے سمجھ لیں، ایسا بہت ناممکن ہے۔ کسی بھی سچویشن اور حالت کو سمجھنے کے لیے ہم ضروری ہے کہ اس کا ہم بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم وقت کی سچویشن اور حالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، جیسے آج کرونا کی مہاماری تھی 1 سال سے، بھائی لوور کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ تک ماسک لگانے کے آدیش دیے گئے کہ آپ کو باہر نکالنا ہے تو ماسک لگائیے۔ چوراہے پر پولیس آپ کو پکڑ لے گی، 4 لاٹھی مارے گی، ماسک نہیں ہے تو آپ کو 500 روپے جرمانہ پڑے گا۔ یہ تو ہے ماسک لگانے کا بیک گراؤنڈ کہ مہاماری ہے اور یہ ماسک ایک علاج ہے، اگر آپ نہیں لگائیں گے تو بیماری میں مبتلا ہوں گے، اس لیے اتنی سختی کی جا رہی ہے۔ 50 سال کے بعد جب کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹھا کر دیکھے اور کہے کہ وقت کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ماسک لگانا پڑے گا، پولیس چوراہوں پر ڈنڈا مارتی تھی کہ ماسک کیوں نہیں لگا رہے ہو، اور نہ لگانے پر 500 روپے جرمانہ دیتی تھی۔ اگر اس کو کرونا کے بارے میں علم نہیں ہے، صرف اس نے اتنا پڑھا کہ ماسک لگانا ہے، تو وہ ہنسے گا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر یا ہائی کورٹ کے فیصلے پر یا پولیس کے رویے پر اس کو تعجب ہوگا کہ آپ 50 سال پہلے کیسے پولیس والے تھے جو ماسک پر 500 روپیہ لیا کرتے تھے، جو ماسک پر ڈنڈے برسایا کرتے تھے۔ 50 سال پہلے کی عدالتیں کیسی تھی جو ماسک پر فیصلے سنایا کرتی تھی؟ تو وہ ہنسے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کہ بیماری کی مہاماری اتنی تھی کہ روزانہ جنازے اٹھ رہے تھے، کندھے تھک گئے تھے، قبرستانوں میں جگہ نہیں رہ گئی تھی، اس لیے اس کا ایک ممکنہ علاج کہ ہو سکتا ہے اس کا ایک حل، اس لیے یہ علاج ڈھونڈا گیا تھا۔ تو کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو سی اے NRC میں جن لوگوں نے احتجاج کیا، لکھنؤ میں ان کے نام لٹکا دیے گئے چوراہے پر
کہ ان کی جائیداد کی قربی ہوگی اور انہیں جیل میں ڈایا جائے گا، جائیداد بیچ دی جائے گی۔ اب اگر کل کوئی آئے اور اس فیصلے کو پڑھے کہ یوپی سرکار کی طرف سے ایک فیصلہ تھا کہ جو لوگ احتجاج میں شامل تھے ان کی پراپرٹی بیچی جائے گی، تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ نہیں، یہ وقت کا بدترین بیوقوف سی ایم تھا کہ احتجاج جو لوگ اپنے حق کے لے کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی جائیداد کو بیچنے کا کیا مطلب؟ لیکن جب آپ اس وقت کی سچویشن سمجھیں گے کہ گاڑیوں کا نقصان ہوا تھا، بلڈنگوں کا نقصان ہوا تھا، تو اگرچہ یوپی گورنمنٹ کا پورا فیصلہ صحیح نہیں تھا، لیکن کہیں نہیں کہیں آپ سوچیں گے کہ فتنے کو دبانے کے لیے اس نے اتنا سخت رویہ اپنایا تھا، ہم اس کو جائز نہیں قرار دے رہے ہیں، لیکن جب آپ سچویشن سمجھیں گے تو کم سے کم اس کو بہت زیادہ بیوقوف بھی قرار نہیں دیں گے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ قرآن کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوا، اس وقت کی سچویشن کیا تھی۔ دوسری بات، قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کا علم ہو کہ آپ نے کس وقت یہ فیصلہ لیا، یا قرآن کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ جو کہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس کی تشریح اور اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کو اگر بیچ میں نکال دیا جائے یا صحابہ کو جو ان کی موجودگی میں قرآن اترا ان کو نکال کر قرآن سمجھا جائے تو کبھی بھی قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو قرآن کو سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ضروری ہے۔ تیسری چیز، عربی لغت کو جاننا ضروری ہے کہ عربی محاورے میں